بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم في مقام آخر وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قربان الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حجة الله اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عظمتہ و عظیم شانہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء گرامی منتخب اور آپ تمام معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین خدا نے بس و جلال میں آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان گزرنے والی گھڑیوں کو ہمارے لیے آئے سے بخشش فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی کروڑ مہربانیاں اور کھربوں عطائیں اور رحمتیں نازل ہوں جناب سیدنا امام علی مقام امام الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جس خوبصورت انداز کے ساتھ آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی اور آپ کی تکمیل زندگی ہوئی ہے، آپ نے اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنی اولاد کو اللہ عزت کے دین متین اور شریعت مطالعہ پہ قربان کر کے امت کو ایک بہترین پیغام اور سبق دیا ہے۔ جیسے یہ دن آتے ہیں تو یہ یاد ہماری تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے اسلامی نظریات اور اسلامی منشور کو آپ نے پوری امت کو یہ دے کے آپ نے یہ پیغام دیا ہے، اصل اور عظیم اللہ عزت کا پیغام یعنی دین ہے، اور ہماری جانیں اور ہمارے مال یہ اللہ عزت کے لیے ہی ہے۔ ایک بہت بڑا خوبصورت پیغام جو سارے انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص میرے اور آپ کے کریم آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو ایک طریقہ کار، ایک سنت، جو ان کا پیغام تھا، ان پہ آپ چاہ کے آپ نے یہ دکھایا ہے۔ اتنے بڑے عظیم گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اس کے باوجود آپ نے ذرا بھی کاہلی اور سستی نہیں کی اور پیچھے نہیں ہٹے، باطل کا ڈٹ کے آپ نے مقابلہ کیا ہے۔ لہذا آج امت کے لیے یہ عظیم پیغام ہے، ہم سارے اس کو دل و جان سے اس پیغام کو سنیں، سمجھیں اور ہم بھی یوں عمل کر کے دکھائیں۔ آج مرور زمانہ ہمارے سامنے جناب اعلیٰ توقار اور بالخصوص حضرت امام عالی مقام جناب حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کی جو اتباع اور پیروکاری ہے وہ آج ہمیں کسی اور انداز سے دکھائی اور سنائی جاتی ہے، اور ان سے جو محبت کا تعلق ہے اس کو بھی بڑا غلط انداز دے کے تو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ امام علی مقام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو۔ ذہن میں رکھیں کہ دین اسلام کے اندر وہ عمل اور وہ طریقہ جو میرے آپ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ جب سے سرکار تشریف لائے اس وقت بھی تھا، وہ آج بھی ہے اور وہی قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے محبوب کی اولاد کو، ان کی اہل بیت اطہار کو، ان کے اصحاب کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، ان کی محبت میں اگر ان کی راہ سے ہٹ کے کوئی ڈرامہ، کوئی فلم بنائی جائے تو اس کا تعلق شریعت مطالعہ سے نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے طریقہ راستہ صرف وہی ہے جو اللہ کے محبوب دے کے گئے، اور جس کی خاطر جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی تک، اپنی جان تک گزارا کیا ہے، اور اپنے جتنے ساتھی تھے، اپنے خاندان، اپنے اہل، اپنے گھر والے، حتیٰ کہ شیر خان بچوں تک، معصوم بچوں تک کا بھی نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ تو یہ اتنا بڑا نذرانہ اور اتنی بڑی قربانی کیوں آئی گی، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا۔ کہ یہ قربانی تو آئی تھی اسی لیے جناب امام علی مقام اتنے بڑے عظیم شہزادے ہیں، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اتنی بڑی شان کے حامل ہیں، اتنے بڑے گھر کے آپ صاحبزادے ہیں، لیکن کیا ہوا ہے، کیا وجہ بنی ہے کہ آپ اپنی اور اپنے آل کو ساتھ لے کے، اپنی مسئولات اور بچوں کو لے کے میدان کربلا میں آ کے اور جانے تک دے دی ہے؟ تو کچھ ہوش اور عقل کی ضرورت تو ہے نا، آج ہمیں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ جن کو آج ہم ہائے حسین کہہ کے پیٹ رہے ہیں، آج
کچھ ذرا گوشت کے ناخن لینے کی ضرورت تو ہے نا. کیا وجہ بنی ہے, کیا واقعہ پیش آیا ہے, کیوں انہوں نے جانیں تک دے دی, کیا وجہ بنی؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. یعنی ایک لمحے کے لیے سوچ پاتی ہے نا کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی, سرکار کے ساتھ جاتے ہیں, آپ کے نواسے ہیں, اور کیا ضرورت پیش آ گئی کہ جو 71-72 مشہور ہیں, یہ 72 تن جو آپ نے جو ہے راج آپ نے قربان کرتے ہیں, وجہ کیا بنی ہے, وجہ کیا بنی ہے؟ آخر آپ اتنے بڑے گھر کے ساتھ جاتے ہیں, چاہتے تو آپ روضہ رسول پہ بیٹھ کے آپ نذرانے شریعہ لیتے رہتے, آپ وہی تخت پہ بیٹھ جاتے, جو چاہتے کرتے, آپ عیش و عشرت کے ساتھ آپ زندگی گزارتے. تو کیا وجہ بنی نہیں گا اتنا بڑا واقعہ, دردناک واقعہ کیوں پیش آ گیا؟ لازمی اور ضروری جو بات عقل میں سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً اس دین اسلام کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ہے, کوئی ضد آئی ہے, اس کی مخالفت میں, اس کی عداوت میں, اسلام کو, دین کو توڑنے کی جب کوشش کی گئی ہے, اسلام کو ٹوٹنے سے جناب امام علی مقام نے بچایا ہے. جب اس دین کے اوپر حرف آنا پڑا نا, جب اس دین کے اوپر حرف آنا چاہے, اور جب دیکھا کہ اب دین کو نقصان ہے, خطرہ ہے, خسارہ ہے, اب اٹھیں گے نہیں, اگر سینہ نہیں کاٹیں گے تو یہ دین کو زوال آئے گا, دین کو بربادی آئے گی. جب یہ دیکھا نا تو اس لیے کہ آپ سینہ سفر ہو کے آپ میدان میں اترے. جب باطل نکلا ہے نا تو باطل نے کیا کہا ہے آپ سے, یہ کیا چاہتے گا؟ آج کے پاس کیا جاتا ہے کچھ ایسے نام نے آدمی الفت سے بنتی ہے, وہ کہتے ہیں آپ جی چھڑو جی, 2 شہزادے نے آپس میں جنگ گئے تھے, 2 شہزادے آپس میں بھیڑ گئے تھے, اور ایاس باللہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی بلکہ 2 کرداروں کی جنگ تھی. 2 کردار آپس میں لڑ رہے تھے. جہاں پہ امام علی مقام کا کردار اور ہے اور باطل کا کردار اور تھا, اور اس نے کہا تھا کہ جناب آپ بیٹھ جائیں, آپ نذرانے آپ وصول کریں, وظیفے لیں, گھر بیٹھے بٹھائے آپ عیش و عشرت کریں, بس کام سے اتنا کریں کہ میری بیعت کر لیں. اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کا وہ گول جو حضرت امام حسین نے اس وقت بولا تھا وہ آج بھی زندہ ہے اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا. وہی نظریہ ہے اور وہی اس قوم کا, اس امت کا نظریہ ہے. اگر اس نظریے کو یہ امت یاد کر لے اور اسی کو بیدار کر لے, اپنے دلوں میں اگر اسی کو رکھ لیں اور اسی کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزار لیں تو انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی ڈر اور خطرہ نہیں. آپ نے اتنا فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اے یزید, کیا مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت کر لے گا؟ کیا مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت کر لے گا؟ اتنی بات. جب بھی ہو زمین کے سودے کی بات تو ڈٹ جاؤ حسین کی انکار کی طرح. یہ ہے نظریات, یہ ہے منشور, اور یہ واقعہ پیش آیا جس کے اوپر آپ نے اب تک ہم جو ہے اللہ کا حضور پیش کر. مقام دیکھیے گا, شان دیکھیے, لیکن پیچھے نہیں ہٹے, پیچھے نہیں ہٹے. یہ ہے اسلام کے مجاہد, یہ ہے اسلام کے مجاہد. ان کے خون, ان کی جانیں اسلام کی بنیادوں میں اسلام کو نئی زندگی دی ہے. جب اسلام کو حرف آنا چاہنا, جب 10 منٹی گھٹا ہے تو یوں صاف کیا ہے, اپنے خون اور اپنی جانیں دے کے اسلام کو پھر سے نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیا. آج نیا ڈرامہ کر کے اور بتایا جاتا ہے امام علی مقام کے ساتھ محبت کا یہ بھی طریقہ ہے, یہ بھی طریقہ ہے, یہ بھی طریقہ ہے. طریقے امام حسین کے ساتھ محبت کے یہ طریقے نہیں ہیں
یہ طریقے بالکل نہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس ڈرامے کو سامنے لا کے مجھے تو بیٹھ ہوتا ہے یہ کیسا اسلام، یہ کیسا دین ہے؟ عقل تسلیم کرتی ہے اس طرح وہ دین، وہ اسلام جو آتا ہے ہم سب اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے سامنے، جس میں سرکار کی ساری زندگی گزر گئی، جس کے اوپر 1.5 لاکھ کے قریب زیادہ کی زندگی گزری ہے، جناب عالم تو ہار کی اتنی مبارک زندگیاں ہوتی اور جن کا بھی چرچا کر رہے ہیں اتنی قربانیاں دی ہیں، تو وہ کیا وہ قربانیاں ان کے لیے دی گئی تھی؟ کیا وہ قربانیاں ان کے لیے دی گئی تھی کہ ہم بھنگ رگڑ کے پیئیں گے تو نعرہ حیدر کا لگائیں گے؟ اس لیے دی تھی۔ آگ جلائیں گے تو اس کو چل کے دکھائیں گے، کیا آپ نے وہ قربانی کس لیے دی تھی؟ آج دل سے جناب امام علی مقام ایک بار آ جائے نا ذرا، ایک بار آ کے ان کا حشر دیکھ ذرا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کریں گے ان کے ساتھ۔ آج دین کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا، اور جو دین کی اصل شرائط تھے، جو اصل ماڈل تھا، نمونہ تھا، اس کو بالکل ہی موڑ کے رکھ دیا۔ یہ کیسا دین ہے، کیسا اسلام؟ دین ہمیں یہ سبق نہیں دیتا، دین ہمیں یہ درس، یہ سبق نہیں دیتا کہ ہم کسی ایسے بندے کے پیچھے لگ جائیں جس کی ایسی بدعت، ایسی خرافات، ایسی تم برستی اور ایسی اپنی من گھڑت بات جو ہے وہ سامنے لا کے رکھ دے اور کہہ کہ اگر یہ کرو گے تو جناب حسین پاک راضی ہوں گے۔ آپ کبھی ایسے راضی نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی نے آج پرکھنا ہے، اگر کسی نے آج یہ سوچنا ہے کہ میں ایسا پڑھوں، ایسا سمجھوں، ایسا سیکھوں جو آپ کا طریقہ ہے، تو میرے دوست، میرے بھائی، جناب امام علی مقام کا وہی طریقہ ہے جو اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے۔ آپ نے اپنے نانا جان کی ایک سنت کو زندہ کیا، ایک سنت کو زندہ کر کے دکھایا، کوئی کیا طریقہ نہیں ہوا، بس اسی نانا جان کی اسی دین کی خاطر آپ نے جانے قربان کی ہے اور اسی کو زمانے کے سامنے اٹھا کے رکھا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا آج یہی کم عقلی ہے ہماری کہ آپ کے جو ہے نام و نامی اسم گرامی کے علاوہ جو ہے ہم ان چیزوں کو آج دفن کیے ہوئے، ان کو چھپائے ہوئے، جن چیزوں کو ظاہر کرنا چاہیے، آج وقت کا تقاضا ہے کہ امام علی مقام کی ان پہلوؤں سے بھی ہم پردہ ہٹائیں اور امت کے سامنے رکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا وصف تھے، آپ نے کیا پیٹس، کیا خوبیاں، کیا صلاحیتیں تھیں، امام علی مقام نے کیا کیا ہے۔ آج امت کو ضرورت ہے کہ جس محبوب کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور جس کے ساتھ عشق کرتے ہیں اور جس کا نام لیتے ہوئے مومنین کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ان کے اوصاف کو بھی تو پڑھے نا، اور ان کے اوصاف کیا ہے۔ جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے جو پہلا وصف تھا وہ تھی کثرت عبادت۔ آپ ہر وقت آپ کی عبادت میں محو اور مصروف رہتے تھے، کثرت عبادت میں آپ مصروف رہتے، فرائض کی نمازوں کے بعد آپ کثرت سے نفل پڑھتے تھے، اس کے بعد دل وظائف اور آپ بہت زیادہ جو تھے اللہ اور حضرت کا تذکرہ فرماتے تھے۔ تذکرہ و تعلیم کے ساتھ ساتھ جہاں ہم بیٹھ جاتے تو سب سے زیادہ اللہ جل وعلا کی توحید کو بیان کرتے تھے، سب سے پہلا کثرت عبادت فرماتے، اور دوسرا آپ کے اندر تواضع انکساری تھی، شان مقام اتنا بڑا ہے، لیکن جب چلتے ہیں تو اپنے آنکھوں کو نیچا کر کے آہستہ آہستہ قدم رکھ کے آپ چلتے ہیں، تواضع انکساری ٹوٹ ٹوٹ کے کھڑی ہوئی آپ کی۔ ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے جا رہے ہیں، راستے میں غریب بندے انہوں نے چوڑیاں ڈالی ہوئی تو وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو ایک بندہ ادب کے لیے احترام کے لیے کھڑا ہو گیا، تو آپ کو سلام کہا، آپ نے جواب دیا، تو کہنے لگے حضور ہمارے کھانے کے ٹائم میں اگر آپ نے پانی فرمایا تو ذرا کھانا کھا لیں۔ وہیں اپنے گھوڑے کو روکا، سواری سے نیچے اترے
اور آپ ان کے ساتھ زمین کے اوپر بیٹھ کے آپ کھانا کھانا انہیں کے برتنوں کے اندر انہیں کے ساتھ مل کے، اور فرماتے میں نے تو آپ کی دعوت قبول کی ہے، آپ نے کیا میری دعوت قبول کی؟ کچھ دنوں کے بعد غریب بندے وہ بھی آئے گا، تو جب آپ کے ہاں تشریف لائے گا وہ بندے تو آپ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے خوب ان کی خاطر تواضع کی، کھانا پکوایا ان کے ساتھ بیٹھ کے، اسی طرح پھر آپ نے کھانا کھایا۔ یہ تواضع، یہ انکساری ہے، مقام دیکھیے، شان دیکھیے، اور ایسی عاجزی اور ایسی انکساری ہے۔ اور اس کے ساتھ جو تیسرا آپ کا اثر ہے، تیسرا اثر ہے جو ہے عفو درگزر، عفو درگزر، معافی درگزر۔ کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی ناچاکی دیکھتے تو اپنی نظروں کو پھینک دیتے، کسی سے خطا ہو جاتی تو جلدی معاف فرما دیتے۔ عفو درگزر، آپ کے بھائی آپ سے ناراض ہیں، کتابوں میں ایک آپ کے چھوٹے بھائی آپ کی دوسری والدہ کے شکم سے ان کا بھی تذکرہ ہے، اور آپ کے بڑے بھائی جناب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ انہوں کا بھی جو ہے وہ تذکرہ ہے کتابوں کے اندر۔ تو بھائی ناراض ہو گئے تو آپ نے دوسرے دن پیغام بھیجا، آپ نے فرمایا بھائی آپ نے نانا جان کی حدیث سنی ہے نا کہ مومن جو ہے، مسلم جو ہے، مسلمان 3 دن سے زیادہ کسی سے لاभ تعلقی نہیں کرتا، 3 دن سے زیادہ تعلق نہیں توڑتا، مسلمان سے 3 دنوں سے زیادہ نہیں گھستا، زیادہ ناراض نہیں ہوتا، 3 دنوں کے اندر اس کا کر لیتا ہے۔ تو آپ کو نظر جان کی حدیث یاد ہے، نہ میں آپس میں ناراض ہوں، اگر میں آؤں گا نا تو یہ سارا ثواب میں لے جاؤں گا، لیکن ابھی آپ کے پاس موقع ہے، اگر آپ آ جائیں تو آپ جو مجھ سے بڑے ہیں تو یہ سارا ثواب آپ کو ملے گا۔ جیسے آپ نے سنا وہ سواری پہ بیٹھے، جلدی آپ کے پاس آئے، کھڑے ہوئے اٹھ کے ان کو اپنی قوم کے لیے، یہ آپ کے اندر عفو درگزر ہے۔ اور کیسی خیر خواہی، جو چوتھا اثر ہے وہ خیر خواہی، اور وہ کیسی خیر خواہی ہے، کیسی خدمت خلق ہے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے، نوافل پڑھ رہے، ایک سائل نے آ کے صدا دے دی، تو سنتے ہی اپنی نماز کو چھوڑا کیا، نماز جلدی ختم کی، سلام دے رہا تو اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا پتہ کرو کیا کہتا ہے، کیا نہیں کہتا۔ اس نے کہا جناب کچھ عطا کر دیں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، کچھ اور سامان گھر کے لیے ہے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جناب گھر سے پتہ کرو کیا ہے۔ غلام کیا جلدی سے جا کے اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ جناب گھر صرف جو گھر راشن کے لیے 200 درہم پڑا ہے۔ آپ نے اس کو اپنے غلام سے فرمایا کہ ہمارے راشن سے زیادہ یہ فقیر اپنے راشن کا مستحق زیادہ ہے، وہ سارے پیسے اٹھاؤ اس کو اٹھا کے دے دے گا۔ یہ خدمت خلق اور خیر خواہی، سخاوت ہے۔ آپ کھانا پکواتے اور غربا مساکین کو پاس بٹھا کے ان کو کھلاتے، مریضوں کی عیادت کرتے، بیمار کسی فرماتے، کبھی کنجوسی نہ کرتے، کبھی بخل نہ کرتے، سخی تھے دریا میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اندر جو باہمی محبت تھی، باہمی محبت، اس کا کیا کہنا ہے؟ صحابہ سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ آپ اس وقت جتنے صحابہ حیات تھے تو تمام صحابہ سے آپ محبت فرماتے، اور سارے صحابہ آپ کو بڑا احترام اور بڑی محبت فرماتے۔ حضور کے جو اصحاب تھے وہ آپ کو بڑی محبت اور بڑی شفقت کے ساتھ اور بڑی عظمت کے ساتھ ملتے ہیں۔ آپ سارے صحابہ ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کوئی تفریق نہیں کرتے۔ آج اس وقت ہمیں کچھ ایسے نام نہاد لوگ جو ہے نا، وہ دین کو توڑنے کے لیے، دین کو بکھیرنے کے لیے، دین کی دھجیاں اڑانے کے لیے آج ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ جناب اہل بیت اطہار کا صحابہ سے جو تھی وہ دوری تھی، اور صحابہ نفرت کرتے تھے، اعوذ باللہ، نقل کفر نواشد، ایسی بکواس کر جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں تھی، صحابہ بڑی تعظیم کرتے تھے، اور جناب اہل بیت اطہار کی یہ خانوادے، جناب امام علی مقام، جناب
امام حسین بھی اور جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی تمام صحابہ کا بڑا احترام فرماتے ہیں، ہمیشہ جھک کے نہیں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت سیدنا امام حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوئم جب آخری دنوں میں ان کے مخالفت میں جب بنوائی نکلے اور ایک مخالفت کا سمع تھا تو آپ کتابیں اٹھا کے پڑھے گا جو مدلل کتابیں. جب انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑائی کیے تو ان کی جو حفاظت کے لیے یہ دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن بھی حسین بھی جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں صاحبزادوں کی ڈیوٹی لگائی تھی اور آپ جا کے حضرت سیدنا عثمان غنی کا جا کے پار لیتے. اگر مخالفت ہوتی، اگر دوری ہوتی، اگر نفرت ہوتی تو کیا پہرے دے دیتے؟ ایسی بات نہیں تھی. لیکن یہ جا کے ان کا پہرا دیتے تھے، ان کی حفاظت تھی، ان کا احترام کرتے تھے، محبت دیتے تھے، چھوٹوں پہ شفقت فرماتے، بڑوں کا احترام کرتے. ایک مرتبہ آپ کھیل رہے تھا، کھیلتے ہوئے آئے ذرا نماز کا وقت ہے ذرا تو آپ کے فوج پہ پاپے نے بزرگ نے وضو کیا، اس کا وضو صحیح نہیں تھا اور اس نے پھر اٹھ کے جا کے نماز پڑھی تو نماز میں بھی غلطی تھی، کمی تھی. تو آپ آئے دونوں صاحبزادے ذرا کھیل رہے ہیں، جناب سیدنا امام حسن بھی امام حسین بھی. تو دیکھا ذرا پاپے نے وضو بھی صحیح نہیں کیا، نماز بھی صحیح نہیں پڑھی. اب آپ کی ذہانت فطانت دیکھیں اور بڑوں کی عظمت اور احترام ذرا دیکھیں. آج اس امت کے لیے سبق ہے، آپ کا ایک ایک پہلو جو ہے اس امت کے لیے بہترین سبق ہے. بابے کو دیکھ کے فرمانے کے بابا جی جب وہ نماز سے واپس ہوا نا بابا تو فرماتے ہیں بابا جی یہ میرا بھائی جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ وضو اور نماز میں صحیح پڑھتا ہوں اور میں کہتا ہوں میں صحیح پڑھتا ہوں. تو آپ چند منٹوں کی آئے ذرا کھڑے ہو، ہم وضو کرتے ہیں، آپ ہمارا وضو چیک کرو اور ہماری نماز چیک کرو. اب آپ کا کہنا تو بابا وہی روک گیا. آپ بیٹھے اور آپ نے اچھی طرح خوبصورت وضو فرمایا، پورا وضو کر کے پھر آپ نے اس طرح نماز پڑھی. جب بابے نے دیکھا نا آپ کا وضو بھی نماز بھی تو بابے کو سونا کیا کہ غلطی علم میں نہیں، غلطی تو بے کچھ نہیں. تو یہ ایک اصلاح کا ایک بہترین طریقہ تھا کہ اصلاح بھی کیے تو بابے کو سونے لگنے تھے کہ ہم بابے کی اصلاح کریں، لیکن بابے کو پتہ بھی چل گیا، دل آزادی بھی نہیں کی. تو یوں بڑوں کا جو ہے احترام کرتا اور چھوٹوں پہ یوشن کرتا. تو لہذا آج اس موضوع اور ان دنوں ان ایام کے اندر یہ اس موضوع کا تقاضا ہے اور یہ فکر حسینیت یہ ہے کہ آج یہ امت اپنے قائدین کو، اپنے سپہ سالاروں کو، اپنے مجاہدین کو، اپنے ہیرو کو اور اپنے مرشدین کو آج بھولے گا، بلکہ آج ہم ان سے دور ہٹیں تو ہمارے لیے حصہ ہے اور ان کا کوئی نیا طریقہ بھی نہ ایجاد کریں جیسا آج ہمارے ماحول میں دائیں بائیں جو ہے ان کی محبت میں جو جیسے ڈرامے سجائے جا رہے ہیں ان ڈراموں کو دیکھ کے ان سے متاثر نہ ہوں، نہ ان ڈراموں میں جائیں اور نہ ان میں حصہ لیں، نہ ان کو دیکھیں، نہ ان کے تماشائی کریں. حتی الامکان ان سے گریز کریں اور اس دین کی طرف آئیں جو دین میرے اور آپ کے اجوال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے. انہی کے دین کو آپ کے نواسا جناب سیدنا امام علی مقام نے اسی دین کو زندہ کیا، اسی کو صاف کیا، اسی کو صاف کر کے جو ہے اس کا نقشہ، اس کی تصویر وہ ہمارے سامنے پیش فرمائی. بہت ساری قربانیاں پیش کی. یہ قربانیاں یہ ڈراموں کے لیے نہیں تھیں، یہ فلموں کے لیے نہیں تھیں، یہ ناچنے اور گانے کے لیے نہیں تھیں. آج افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے سمجھتے ہیں کہ صرف یہ حسینی کا نام صرف نامی تصویر محرم کا ہے، یہ نام صرف 10 دنوں کا ہے. ایسے نہیں ہے. آپ ذرا سنیں ذرا روڈ کے اوپر پرانی ٹریکٹر جا رہا ہوتا ہے، رکشہ جا رہا ہوتا ہے، کھیت میں ٹریکٹر چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے ڈھولک کی تھاپ کے اوپر کبھی کوئی ایسی جو ہے لوفر لچھی لفنگی کوئی عورت جو ہے وہ جو ہے ایسے مسیحے ایسے قصیدے ایسے دور جو ہے وہ پڑھ رہی ہوتی ہے، اور کبھی کوئی ایسا گلوکار گائک جو ہے
وہ ان کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ جو ہے وہ ڈھولک کی چمٹے کی وہ تھاپیں اور وہ دھن جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. تو کیا یہ میسج ہے اس امت کے لیے؟ کیا یہ پیغام ہے؟ کیا ہم نے ایسے ہی مان جانا ہے؟ کیا ہم نے ایسے ہی چلے جانا ہے اور اپنے بچوں کے اندر یہ مصیبتیں ان کے گھروں میں ڈال کے ہمیں چلے جانا ہے؟ کیا ہم نے دین کو سمجھنا نہیں کہ ذرا کیسا دین کیا ہے؟ دین کے جو آج نقشے مروڑے جا رہے ہیں ان سے باز ہے اور اصل دین کی طرف جو اصل صحیح جو ستھرا اور دین حنیف ہے اس دین کی طرف آئے. اور یہ جو مکسنگ ہوئی ہے اس مکسنگ سے باز ہے. اس مکسنگ کا جو ہے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں ابھی پہلے کی طرح بیان کر رہا تھا قدرتی ذرا آیا مبارکہ میرے ذہن میں آ گئی. اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا لم